اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنو اور آمنو یہ حکم ہے، ایمان لاؤ سب، بما بی کا مطلب ہوتا ہے پر، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، اس پر، انزل تو جو میں نے نازل کیا، یہ جو تو ہے تو اس کا مطلب ہے انا میں، انزل تو جو میں نے نازل کیا، مصدقن وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ جیسے ایک بہن کہتی ہے بہت گرمی ہے، دوسری بہن کہتی ہے ہاں ہاں بہت گرمی ہے، تو یہ ہے وہ مصدقن کی تصدیق کرتی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لی ما اس کی جو کچھ، معکم تمہارے پاس ہے، یعنی توریت انجیل، قرآن پہ ایمان لاؤ نا، کیونکہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی، تورات اور انجیل کی جو کچھ اس میں ہے۔ ولا تکونوا اور تم سب نہ ہونا، اول کافر بہی پہلا انکار کرنے والا اس پر، یعنی قرآن پہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، تم تو پہلے ہی اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہو، تو یہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ ولا تشترو اور نہ خریدو یا نہ بیچو، بآیاتی میری آیات پر، ثمنن قلیلن تھوڑا سا، تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو اس کو، میری آیات کو، میرے احکام کو، ابھی پڑھیں گے ہم۔ وَإِيَّايَا اور صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ ڈرتے رہو۔ دوسری آیت بھی دیکھیں ذرا، وَلَا اور نہ ہی، تَلْبِسُوا ملاوٹ کرو، خلط ملط کرو، گڈ مڈ کرو، الحق کا سچ کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا اور تم چھپاتے ہو، الحق کا سچ بات کو، حق بات کو، وَأَنْتُمْ اور حال یہ ہے کہ تم سب جو ہو، تعلمون جاننے والے ہو۔ That hurt you, though. یہ کون آیا ہماری کلاس میں؟ سنا آئی ہے، پتہ ہے سنا کی مہربانی۔ اچھا جی، اور تم اس پہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، وہ قرآن اس پیغام تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اس کتاب کے ساتھ، تو اور تم میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو، یعنی میری آیات کے بدلے حقیر مفادات مت حاصل کرو، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ ہی تم سچ کو چھپاؤ، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کتمان حق اور تلبیس حق جرم عظیم ہے۔ یہ ذرا تھوڑی سی تفسیر سنیے گا، پھر لمبی تفسیر سنیے گا، پھر اس سے لمبی تفسیر سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف سننا ہے اور میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑھا رہا ہوں، سنیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے بنی اسرائیل، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب یعنی تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کی پیروی کرنے والوں کی عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ وہ جو ہم فیس بک سے لوگوں کو منع کرتے ہیں بھائی فیس بک پہ گانے وغیرہ اور کوئی جو نا فضولیات نہ شیئر کیا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ دیکھیں گے شیئر کریں گے وہ سب کا گناہ تمہارے سر پہ آئے گا۔
اسی طرح جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ تمہارے حصے میں آتا ہے، اس کو پھیلاؤ، اچھی باتوں کو پھیلاؤ، جھوٹ کو نہ پھیلایا کرو۔ یہ اچھا فیس بک کا اور چکر ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو تھوڑا سا ہوشیار ہو کے آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نام ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، وہ ہندو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات ہوگی فلاں نے خواب دیکھاؤ جناب اس کو آگے پھیلاؤ آگے پھیلاؤ، جو اس مہینے کی خوشخبری دے گا وہ جناب علی اس کو خوشخبری ملے گی، جو یہ کہے گا تو اس کو یہ ہو جائے گا، وہ سب فضولیات ہے۔ یہ ویسے ہی ان کا گورکھ دھندا ہے سوشل میڈیا کا، یہ چلتا رہا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو کبھی بھی۔ کوئی لڑکی گم ہو گئی ہے، کوئی بچی گم ہو گئی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی یہ ہو گیا کوئی وہ ہو گیا، یہ سب گپ شپ ہے، وہ ہو چکا ہوتا ہے یا نہیں ہو چکا ہوتا، آپ نے اس میں نہیں پڑھنا۔ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اس چیز اور پھیلتی ہے، کبھی بھی ایسے کبھی کمنٹ نہ کیا کریں، کبھی کسی چیز پہ کمنٹ نہ کیا کریں، اس سے وہ مزید پھیلتی ہے۔ آپ چاہے نیگیٹو ہی کریں، آپ یہ لکھیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ نے اس کو پھیلا دیا، آپ لکھ رہی ہیں یہ جھوٹ ہے لیکن آپ نے مزید پھیلا دیا، تو دفعہ مارے اس کو، کوئی جو ہے نا فضولیات کو کبھی شیئر نہ کریں، اس کے اوپر کمنٹ نہ کیا کریں۔ اچھا اب ان کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اکثر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک چیز ہوتی ہے بدعت، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، بدعت کا مطلب جو ہر بدعت جو ہے، ہر نئی چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور وہ گمراہی نہیں ہوتی، سمجھا کرو۔ ہر نئی چیز جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہو وہ دین سے نہ ہو، دین کے علاوہ کوئی کام ہو، تو اس میں جو ہے وہ یہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، بری چیز ہوتی ہے۔ ورنہ تو یہ جو حدیث پاک دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی اچھی طریقے سے کوئی کام کرتا ہے، ہم نے بہت سارے کام ایسے شروع کر دیے ہیں جو کہ اصل میں اس دور میں نہیں تھے، پہلے 3 صدیوں میں نہیں تھے، بلکہ بعد کے 5 صدیوں میں بھی نہیں تھے، بعد کے 1000 سالوں میں بھی نہیں تھے، لیکن اب ہمارے پاس آسانی آ گئی ہے تو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید آپ کے پاس کتنا خوبصورت بن کے آ رہا ہے آج کل، یہ ہم سے پہلے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا قرآن مجید، خوشبو والے قرآن مجید، رنگوں سے بھرے ہوئے قرآن مجید، تاکہ لوگوں کو تجوید آسان ہو لوگوں کی، اور اس کے خوشبو لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے کے وقت جو ہے خوشبو میسر آئے آپ کو۔ اس کے اندر کیا کیا ہم نے علامات لگا دی ہے، قرآن مجید کے اندر کتنی کتنی چیزیں اضافہ کر دی تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں نئی چیزیں ہیں لیکن اچھی ہیں، اسی سے تو قرآن مجید آسان ہے۔ ابھی میں آپ کو عرب کا قرآن مجید پکڑا دوں گا، آپ تلاوت بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس میں وہ علامات کم ہیں جو ہمارے ہاں یہاں پہ آسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو آپ نہیں پڑھ سکتے عرب کا قرآن مجید۔ اسی لیے یہ جو ہر اچھی چیز جو ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے ہو تو وہ بری چیز نہیں ہوتی، اس پہ عمل کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس طرح بہت ساری چیزیں، انتہا ہے اس کی۔ اچھا جی، اور یہ جو بات ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کے آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور علامات کا بیان تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا باتیں چھپاتے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا تم نہ چھپاؤ، کیا نہ چھپاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، اس میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، وہ اوصاف تھے، اس کی صفات تھی، فارقلیت کہا گیا، فارقلیت، اور بہت سارے نام دیے گئے، تو وہ چھپاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تورات میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، انجیل میں ہوئی ہے، 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ لوگ جو ہے نا امیروں کے پیسوں کے لالچ میں آ گئے کہ ان کو پیسے ملیں گے، یا پھر یہ ظالموں سے ڈر گئے، ظالموں کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے احکام بدل دیے ان لوگوں نے۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی
علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتاب میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات بیان کرنا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا ہے، مالی اور ذاتی مفادات کو دنیا پر قربان کرنا، دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور جائے ملتا ہے۔ اچھا جی، یہ تفسیر بھی ہو گئی، آپ کو مختصراً سمجھ آ گئی کہ ان آیات میں ہے کیا۔ ذرا کچھ باتیں سنیے گا یہاں پہ۔ یہ بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پس اس کی آنتڑیاں اور میدا باہر آ جائے گا اور وہ اس کے ارد گرد ایسے چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور دوزخی اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور پوچھیں گے ارے فلاں تجھے کیا ہوا، تمہیں یہ مصیبت کیسے پہنچی، تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود وہ برائی کرتا تھا۔ استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں حضرت جابر کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ دوزخیوں پر جھانکیں گے، جنتی لوگ دوزخیوں پر جھانکیں گے اللہ، اور پوچھیں گے تمہارے دوزخ میں جانے کا سبب کیا تھا؟ قرآن مجید میں یہ ہے ویسے، ہم تو تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے تھے، یعنی تم دوزخی جو ہوں گے نا وہ جنتی آ کر ان کو کہیں گے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے تو ہم جنتی ہو گئے ہیں، تم لوگ کیوں دوزخ میں ہو؟ ہم تو تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت میں گئے۔ دوزخی کہیں گے ہم تمہیں حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی دوزخیوں پر جھانکیں گے اور پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں داخل ہوئے؟ قسم بخدا ہم تو تمہاری ہی تعلیم کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ دوزخی جواب دیں گے ہم کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ولید بن عقبہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ حکم دینے والے دوزخ میں جائیں گے اور جو ان کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنتی پوچھیں گے جبکہ عمرات دوزخ میں ہوں گے تو تم دوزخ میں کیسے داخل ہوئے؟ ہم تو تمہاری اطاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ وہ کہیں گے ہم کچھ چیزوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس کے خلاف کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ ساری اسی چیز پر چاہ رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اصل میں یہ تفسیر ہے نا، یہ اگلی آیت کی تفسیر ہے لیکن یہ پہلے ذکر کر دی ہے تو یہ بھی بڑے اچھا، چلو آپ کو یاد بھی یاد رہے گا۔ یہ ذرا دیکھیے گا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں، کیا میں اس طرح کی تبلیغ کا حقدار ہوں؟ حق ادا کر دوں گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں امید کرتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے، نیز فرمایا اگر تجھے 3 آیات قرآنیہ سے رسوائی کا خدشہ نہیں ہے تو ضرور ایسا کر۔ اس شخص نے پوچھا وہ آیات کون سی ہیں؟ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ یہ آیت کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو لیکن نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ آیت تمہیں پتا ہو تو پھر نصیحت کرتے رہو لوگوں کو۔ دوسری بات لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کیوں کہتے ہو جب وہ کرتے ہی نہیں؟ تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ تم کہو لیکن کرو نہیں۔ تو کیا یہ آیت تم نے سمجھ لی ہے اور اس پہ عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تیسری آیت کیا ہے؟ اس نے کہا جو حضرت صالح کا قول ہے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، کیا یہ آیت تو نے سمجھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر تبلیغ اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اپنے آپ کو سمجھا یہ ساری چیزیں۔ اچھا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، اور میں تمہاری جو ہے وہ تمہاری مخالفت نہیں کروں گا جن چیزوں میں تمہیں منع کرتا ہوں میں۔
تو یہ بس یہ ساری آیات دلالت کرتی ہیں اس بات پہ کہ پہلا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سدھارے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر انسان کے اندر جو ہے مکہ اور مدینہ بھی ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے نفس کی تربیت کرنی ہے تو بہت دھیمے دھیمے کام سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یک دم سے اسلام میں پورا جو کہتے ہیں نا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ اسلام کیسے داخل ہوا لوگوں میں، پہلے وہ طریقہ سمجھو کہ رسول اللہ نے پہلے اخلاق دکھایا، پھر مکی دور گزرتا ہے، پھر مدنی دور آتا ہے۔ آپ نے نفس کو آہستہ 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 سمجھانا ہے اور نیکی کی طرف لے کے آنا ہے، ورنہ پھر اکثر لوگ جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرشد ضروری ہوتا ہے، یہ مرشد ضروری ہوتا ہے کہ کوئی استاد آپ کو سمجھانے والا ہونا، مربی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں ٹیچر بہت زیادہ ہیں، ٹیچر بہت ہیں، سمجھانے والے استاد بہت ہیں، مربی نہیں رہے جو تربیت کرنے والے ہوں، جو آپ کو ارشاد کرنے والے ہوں، آپ کو راستہ دکھانے والے ہوں، یہ تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایک بار ہلاکت ہے جو علم نہیں رکھتا، اگر اللہ چاہتا تو اسے علم عطا فرما دیتا، اور اس شخص کے لیے 7 بار ہلاکت ہے جو علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تفسیر در منصور امام سیوطی کی تھی۔ اب یہاں سے ذرا ایک تفسیر کا خلاصہ تفسیر لکھا ہوا ہے، اور خلاصہ تفسیر بھی انہوں نے جو ہے 3 پیجز پہ ڈالا ہوا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ بیگم کو کہا تھا ایک بوند چائے مجھے دے دے، لیکن وہ خود اتنی تھکی ہوئی ہے کہ نہ کچھ، تو حقوق بہت زیادہ ہیں خواتین کے، اس لیے ہم دوبارہ نہیں کہیں۔ بیٹھے رہیں، بیٹھے سنیں سنیں، آپ سنیں، بس درس سنیں۔ کبھی کبھی آتی ہیں درس سننے کے لیے، یہ بھی ہماری بشرا کی طرح ہے۔ اور کن کی طرح ہے؟ اور یہ ہاں بس بشرا کی طرف ہے، سنا تو نہیں کہہ سکتے نا، سنا تو 1 سال کے بعد آئی ہے۔ چلے بھائی، بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو۔ سر جی 1 سال کے بعد نہیں آئی۔ ہاں، کب؟ میں یہی سوچ رہی تھی سر کہ ابھی تک سنا نے جو ہے وہ چپ سا دی ہوئی ہے۔ کیا 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 دیا ہے؟ میں نے کہا سنا نے ابھی تک چپ سا دی ہوئی ہے، میں بڑی حیران تھی لیکن وہ ہاں، چپ بول ہی شادی پڑی۔ کا یہ اثر کے وقت میرا کھا چکی ہے دماغ، اثر ہاں؟ کے ابھی گم ہو چکی ہے۔ یہ آتی، یہ آئی نہیں، میں نے کہا کہ آپ آیا کرو، بس آیا کرو، تو یہ آئی ہے، اس نے آن کر دیا اور میوٹ پہ لگا دیا اور چلی گئی۔ اب چلیں، اب چیخ رہی ہوگی کہیں، شور مچا رہی ہوگی۔ نہیں سر میں سن رہی ہوں، اللہ میرے اللہ بچے اللہ، شور کرتے تھے، پھر میں چلو مائک شکر ہے، نہیں ہم آن ہم کرتی۔ غیبت سے بچ گئے، ورنہ تو یہ غیبت میں لکھا جاتا۔ شکر ہے آپ سن رہی ہیں ہماری بات۔ منہ پہ ہم برائی کر رہے ہیں، چلو کوئی نہیں، اچھا ہے، آپ آیا کرو، آیا کرو۔ اچھا جی، اے بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے محبوب اور قرآن اور اس کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ۔ ایک تو اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، تو بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا اس کی کیا معنی؟ دوسرے اس لیے کہ یہ کتاب اور رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان سب کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل و شباہت والا اور ان اخلاق اور صفات والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکہ میں پیدا ہو کر مدینہ میں رہنے والا، اس قسم کی تعلیم دینے والا، اچھے کام سکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، سچی بات بتانے والا، توحید کا سبق دینے والا، کفر و ضلالت کو مٹانے والا، شمع ایمان جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن لانے والا، مرجائی ہوئی کلیاں کھلانے والا، ڈوبتی کشتیاں ترانے والا، چھوٹی نبزیں چلانے والا، اور روتوں کو ہنسانے والا، جلتوں کو بجانے والا، رازداروں کو کنتو کنزم مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کا راز سمجھانے والا، بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح ہی تو جلد میں تمہاری بشر کی مثالی ہوں، سنا کر اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی میں گزار کر غریبوں کو تخت و تاج دلوانے والا، فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والا، صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہاں کو دیکھنے والا، محبوب تشریف لانے والا ہے، ان کے آنے کا سارے پیغمبروں کو انتظار تھا، خلیل ان کی دعائیں مانگ کر گئے، حضرت مسیح گویا یہ کہہ کر بشارت دے گئے کہ میں اس صبح کے تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر
آفتاب کے آنے کی خبر دیتا ہے، واہ واہ واہ، اور خبر دے کر آفتاب ہی کے دامن میں نور میں چھپ جاتا ہے، واہ واہ۔ حضرت مسیح یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ دیکھو انجیل برنباس فصل 97، اس نبی کے آنے سے سارے پیغمبر سچے ہو گئے، تم بھی ان کے انکار سے حیا کرو اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور اپنے پچھلوں کا بیڑا غرق نہ کرو، اگلوں پر پچھلوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور عالم کے بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور تھوڑے پیسوں اور آمدنی کے لالچ سے اپنا اصل ایمان فروخت نہ کرو، سامان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سامان خریدو، واہ واہ واہ، سامان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سامان خریدو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ خیال رہے کہ حضور اور قرآن نے گزشتہ نبیوں ہی کی تصدیق نہ کی بلکہ ان کتابوں، ان کے عقائد، ان کی ملت کے اولیاء کے، ان کے شہروں کی عظمت کی بھی تصدیق فرما دی۔ اسی لیے یہاں ارشاد ہوا مصدقا لما معکم، یعنی وہ تمہارے سارے سچے معتقدات کی تصدیق کرنے والا۔ سر اس کا کیا مطلب ہے واہ کہ واہ واہ، سامان سے قیمت مت خریدو؟ ہاں، یہ وہ بہت پیارا جملہ استعمال کیا، بہت سارے پیارے پیارے جملے استعمال کیے، مجھے تو یہ حضرت مسیح کا یہ قول بہت پیارا لگا ہے۔ اچھا، یہ ہے سامان سے قیمت نہ خریدو، یعنی یہ جو اب قرآن مجید ان کے پاس ہے، اصل چیز ان کے پاس ہے، اصل چیز، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ہم لوگ سفر کر کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو دے دیا، وہ دے کے یہ قیمت خریدتے ہیں، پیسے خریدتے ہیں، پیسے دے کے آپ جو ہے سامان خریدتے ہیں نا، بات سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سامان آپ کے پاس ہے، سامان آپ بیچ کے آپ قیمت لے رہے ہیں، عجیب بات ہے، قیمت دے کے سامان خریدو، یہ تو ان کی اردو ہے، یہ بڑی اچھی اردو ہے، یہ گجرات کے ہیں ویسے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، لیکن بہت اچھی تقریر لکھی ہے انہوں نے، اور یہ جو بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے اس کی، یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ میں اس صبح کے تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کے آنے کی خبر دیتا ہے، اس کی سمجھ آ گئی آپ کو آمنہ؟ جی جی سر، صبح کا ستارہ، ہاں ڈاکٹر صاحب، صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، ہاں اس کی وہ بات کر جی، رہی وہ صبح کا تارا جو آتا ہے جی وہ اصل میں صبح کی نوید لے کے آتا ہے، اور اصل بالکل۔ میں آفتاب نے آنا تھا، تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي اسمہ احمد، اگر اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ میرے بعد جو ہے میں مبشر، مطلب بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، احمد، تو وہ تو لازم بات ہے 500 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے، تو وہ تو سر یہ صبح کے صبح کا جو ستارے کی تارا ہے طرح۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، اور جو سورج ہے وہ نبی پاک کے لیے ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بہت پیارا ہے تشبیہ استعمال کی، بہت پیارا، اور یہ تو ان کا قول ہے، اور یہ انجیل برنباس کا نام یاد رکھو، انجیل برنباس، آپ کو پتہ ہے کہ انجیل جو تھے وہ 200 سے بھی زیادہ تھی ان کے پاس، اور انہوں نے پھر سارے بیٹھ کے سوچا کہ یہ ساری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، یہ اتنے سارے انجیل ہر کسی کے پاس ہے، تو پھر انہوں نے بیٹھ بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے ڈراموں سے، وہ ڈرامے بھی آپ کو میں کبھی اگر آپ کہیں تو میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ انجیل کی کہانی کیا ہے، تو اس میں جو ہے پھر انہوں نے 4 کو منتخب کیا، اور 5ویں جو تھی، 5ویں انجیل جو یہ لوگ نہیں مانتے، اس کا نام ہے انجیل برنباس۔ انجیل برنباس مسلمانوں کی، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں انجیل برنباس میں، تو اگر آپ نے کبھی انجیل کا ذکر بھی کرنا ہو تو انجیل برنباس کا نام یاد رکھیں، عربی میں کہتے ہیں برنبا اور یہ برنباس۔ تو بہرحال یہ بہت پیاری تقریر کر دی، چنانچہ قرآن نے بیت المقدس کی حرمت میں فرمایا ادخلوا الباب سجدن، اصحاب کہف کے بارے میں جو نصرانیت کے اولیاء اللہ ہیں ان کا پورا واقعہ بلکہ ان کے کتے کو احترام کے ساتھ بیان کیا، آصف بن برخیہ جو یہودیت کے ولی اللہ ہیں ان کی کرامت کا ذکر کیا، تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم فرما دی، یہ سب پر احسان ہے، سب پہ احسان ہے ان کا، تو اس نبی کی کیوں تم اس کو جھٹلاؤ گے؟ تم کم سے کم اس بے ایمان لے آؤ، کافر نہ بنو۔ فائدہ کیا ہوا ہمیں یہ ساری بحث پڑھنے کا، یعنی یہ آیات پڑھنے کا جو ہمیں اوپر بات گزر چکی ہے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ عالم گمراہ جاہل گمراہ سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ جاہل اس کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیں، اللہ۔ تیسرا فائدہ یہ کہ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے مگر اس میں مسلمانوں کے لیے بھی چند فرقے داخل ہیں۔ پہلا فرقہ وہ علماء جو نفسانی خواہشات کے لیے حکام سے ملیں،
حکام سے، حکمرانوں سے، اور ان کے لیے ناجائز افعال کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تعویلیں کریں۔ دوسرا فرقہ وہ واعظین اور مدرسین جو اپنے عوام کا میلان خاطر دیکھ کر مسائل بیان کریں اور ضروری احکام اس لیے چھپا لیں کہ ان سے ہماری آمدنی میں فرق پڑ جائے گا۔ تیسرے فرقہ وہ علماء جو غلطی کر کے اپنی آبرو کے خیال سے توبہ نہ کریں، کہ جیسے علماء دیوبند، ان کے بندنصیبوں کے اپنے کفر کا یقین ہو چکا مگر آر کے مقابلے میں نار قبول کر لیا، یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ چوتھا فائدہ، تنخواہ لے کر علم دین پڑھانا، اجرت پر تعویذ لکھنا، دم کرنا، قرآن پاک چھاپ کر فروخت کرنا اس آیت سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچنے کے یہ معنی ہے کہ پیسہ لے کر شرعی احکام بدل دیے جائیں، پر پریس والا در حقیقت کاغذ اور لکھائی اور چھپائی کی قیمت لے رہا ہے۔ اسی طرح تعویذ لکھنے والا اور دم کرنے والا ایک طرح کے علاج کی اجرت لے رہا ہے، کیونکہ اس نے قرآن سے علاج کیا۔ صحابہ کرام نے ایک سانپ کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر 30 بکریاں اجرت لی، خود بھی کھائیں اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا، حصہ لیا۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھانے والا قرآن پاک کو فروخت نہیں کرتا بلکہ اپنا وقت گھرانے اور اپنے کاروبار چھوڑنے اور بچوں کی نگرانی کرنے وغیرہ کی اجرت لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت پر تنخواہ لی، حالانکہ خلافت دینی کام تھا۔ یہ بھی بہت اس پہ بہت لمبی بحث بھی آنے والی ہے مزید۔ خالص عبادت اور حرام کاموں پر اجرت لینا منع ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن کی، یہ خالص عبادتیں ہیں، اور گانا بجانا وغیرہ کی یہ حرام ہے، اسی لیے اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے باقاعدہ سے۔ لیکن علماء متاخرین، ان جو آخر میں علماء کرام آئے ہیں، انہوں نے امامت اور آذان وغیرہ کی اجرت جائز قرار دی ہے، امامت کی اور آذان کی یہ تنخواہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہو تو مسجد ویران ہو جائیں گی۔ اور تفسیر عزیزی میں اس جگہ نہایت عمدہ فائدہ بیان ہوا ہے کہ جائز کام پر اجرت لینی جائز ہے، اسی طرح جیسے فرض یا واجب میں جائز کام مل جائے اس پر بھی اجرت لینی جائز ہے، اور یہ اجرت اس جائز کی ہوگی نہ کہ واجب اور فرض کی۔ لہٰذا امامت میں دو چیزیں ہیں، ایک ادائے نماز جو کہ فرض ہے، اور ایک خاص جگہ اور وقت کی پابندی، یعنی فلاں وقت حاضری دینا، یہ جائز فعل ہے، تنخواہ اس کی پابندی کی ہے نہ کہ نماز کی ہے۔ کسی بزرگ کے معتقدین اسے حد سے بڑھا دے، خدا سے ملا دے تو ان کی باتیں ٹھیک ہے، خدا آخری بھی یہ ساری اعتراضات بہت سارے اس پہ آ رہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ جو اوپر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ آگے بھی آ رہا ہے کہ اجرت لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اصل میں آگے آیت آ رہی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑی قیمت پہ میری آیتوں کو نہ بیچو، اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا قرآن پاک جو پڑھانے والے ہیں۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے تنخواہیں ہوتی تھی ان اماموں کی اور مؤذن کی تنخواہ ہوتی تھی، اب وہ تنخواہیں ختم ہو گئی، کوئی وظیفہ نہیں ملتا، علماء کرام کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا، تو یہ لوگ پہ کیا کرتے ہیں کہ تنخواہیں مقرر کر دیتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک تو یہ نہیں کہ قرآن پہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ وقت دینے کے بھی جو ہے نا اس پہ لے رہے ہیں، اور نیت یہی رکھے کہ میں وقت کی لے رہا ہوں، اور یہ سب سے قیمتی وقت کی قیمتی ہے۔ قرآن پاک تو آپ کو پتہ ہے، قرآن پاک تو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ اب جیسے ابھی میں قرآن مجید پڑھا رہا ہوں، جیسے تو یہ قرآن مجید میں مسجد میں جا کے پڑھا سکتا ہوں، اور کہیں جا کے پڑھا سکتا ہوں، کہیں بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھا رہا ہوں، اور کسی وقت بھی پڑھا سکتا ہوں، کوئی بھی وقت ٹائم۔ لیکن جب آپ کو بیٹھ کے پڑھانا ہو باقاعدہ سے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے، تو آپ یہ جو وقت ہے جس کو ہم نے قید کر دیا، میں کہیں نہیں جا سکتا، ہم کہیں بھی نہیں جاتے، یہی جو ایک جس کے وقت کا جو اس کی قیمت ہوتی ہے یہ لیتے ہیں۔ تو جس کا جتنا وقت قیمتی ہے وہ اتنا ہی لے رہا ہے، اتنا ہی لے رہا ہے، زیادہ لے رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کام چلتا رہے، ورنہ یہ لوگ کبھی نہیں کام کریں گے، کبھی نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ بڑی مشکل آتی ہے کبھی کبھی یہ چیزیں کرنے میں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نوکری جو ہے نا، وہ نوکری تو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ آپ تربیت نہیں کر پاتے، وہاں آپ کے اب جیسے کیا، یہ لمبی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ سکون نہیں ملتا آپ کو۔ اس لیے علماء کرام آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ وعظ کرتے ہیں اور ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے آپ کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر مجمع دیکھ لیا، نکاح میں کر رہے ہیں، قبر پہ کر رہے ہیں، میتوں پہ جا کے کہیں بھی محفل لگ جائے کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ کالجوں میں بیٹھ کے پڑھانے سے، لیکچر دینے سے جو ہے وہ سکون نہیں ملتا۔ جیسے ماں کو اگر دودھ آیا ہوا ہے تو وہ دودھ پلائے بچے کو، تب اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، علم کے آپ چشمے پی کے بیٹھے ہوں اور آگے بندہ ہی کوئی نہ ہو سمجھنے والا، تو وہ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہاں، یہ ساری باتیں یہاں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔
اچھا اس میں سے میں احادیث کو لیتا ہوں، ذرا احادیث کو دیتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں. ان سے سوال کر کے یا تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کر دو گے. بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا. حضرت عمر بن الخطاب کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی. یہ واقعہ ذرا سنیے گا. وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا. آپ غضبناک ہوئے، رنگ بدلنا کی، اور فرمایا اے ابن الخطاب. ویسے یہاں سے نا تھوڑا سا پہلے بھی ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو ہے سیدنا فاروق کو جو ہے توجہ دلائی کہ آپ پڑھ رہے ہو اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا ہے غصے کی وجہ سے، جلال میں آ گئے. تو آپ نے فرمایا اے ابن الخطاب کیا تم اس میں متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لے کے آیا ہوں، اور تم ان سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے یہ تم کو سچی خبر دیں گے اور تم اس کی تکذیب کرو گے، اور جھوٹی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے. اور اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے اس زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا. اللہ اکبر. اچھا جی، اب اس حدیث کے کیا ہمیں ملا؟ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں واجب العمل ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر متأخر نبی متقدم کے زمانے میں مبعوث ہوتا یا متقدم نبی متأخر کے زمانے میں مبعوث ہوتا تو اس کی بعین ہی وہی شریعت ہوتی. یہ بہت ضروری بات، یہ بات بھی اچھی تھی. یہ اس پہ نا اب سارے اب یہ تبیان قرآن ہے نا، انہوں نے بڑا صاف صاف کر کے نا سارے اقوال جمع کر لیے کہ کیا تعلیم قرآن پہ اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں. سر یہ متقدم اور وہ والی پوائنٹ سمجھا دیں ذرا، یہ کیا کتنی مشکل اردو ہے. وہ تو اردو ہے، وہ تو اردو ہے نا. متقدم اصل میں عربی ہے، اردو کی بھی نہیں ہے. متقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے گزرنے والے، اور متاخر آخر میں آنے والے. ہم امت ہے نا، ہم 1400 سال 1450 سال ہونے والے، ہمیں 1500 سال ہونے والے ہیں. تو ہمارے پہلے بھی لوگ آئے، ہمارے بعد میں بھی لوگ آئے. زمانہ بدل گیا، وقت بدل گئے، حالات بدل گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو احکام قرآن مجید میں ہے وہ تو نہیں بدلتے، جو حدیث میں ہوتے ہیں وہ تو نہیں بدلتے ہوتے، لیکن کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ بدل گئی ہیں. تو اس میں جو ہے پھر اختلاف ہوتا ہے علماء کرام کا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت سے ثابت ہے تو یہ منع ہے، اور دوسرے کہتے ہیں یہ اس آیت سے ثابت ہے تو یہ اس لیے جائز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو متقدمین وہ جو پہلے گزر چکے ہیں، متاخرین جو بعد میں آئے ہیں. جی تو سر اگر پہلے جس طرح مطلب آپ نے کہا نا، واقعی میں بہت ساری چیزیں جو ہے اب چینج ہو آگے سے آگے جس طرح ریسرچ ہو رہی ہے، تفاسیر آ رہی ہیں، یا ہاں سائنس سے ثابت ہو رہا ہے، تو کیا اگر کوئی چیز اگر سائنس سے یا کسی بھی دوسری تفسیر سے جس طرح اس کی وہ کر رہی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے؟ میرا تو اپنا ذاتی نہیں خیال ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، مطلب وہ انحراف نہ کرے قرآن سے، نہیں قرآن سے انحراف یہ نہ اور بات ہو. ہے، یہ اور بات ہے، وہ اور بات. دیکھو جو سائنس ہے، یہ سائنس جو ہے، سائنس تو آپ کو پتہ ہے مفروضوں پہ قائم ہوتی ہے. سائنس کی ساری جو جتنی بھی اس کا دائرہ کار ہے وہ سب مفروضوں پہ قائم ہوتا ہے. مفروضے یہ ہوتے ہیں کہ وہ سپوز کرتے ہیں، سپوز اس طرح ہوا، سپوز اس طرح ہوا، سپوز یہ ہوا. وہ اس کے بعد بھی تجربات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک رائے قائم جی کرتے جی ہیں، جی بالکل. اور پھر کچھ عرصے کے بعد تو گزرنے کے بعد اس کو چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، ہاں وہ اب اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو ریجیکٹ گیا. کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نیا ہاں جی. مفروضہ آیا تو ہے. ہمیں قرآن مجید کو سائنس کے مطابق نہیں کرنا. قرآن مجید میں اگر کوئی آیت ایسی ہے جس سے کوئی سائنسی نقطہ نکل رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے ہماری ایمان اس سے نا مزید بڑھتا ہے، ہمارا ایمان تازہ سر ہوتا ہے. یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، مطلب تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات قرآن ہے. کا انحراف نہیں کرنا، لیکن اگر ہاں سائنس اگر قرآن کی کسی چیز کو یا تو کوئی خوشی ہوتی ہے دوسرا نا. علم جو ہے وہ ہاں قرآن کی چیز اب کو دیکھو کر رہا ہے ایسی بات تو ہے، پھر خوشی اس کو تو ہوتی ہے. ایکسپٹ کر لینا ہاں چاہیے نا، خوشی اس کو تو ایکسپٹ اڈاپٹ نہیں کر کرنا. لینا دیکھو چاہیے نا، یہ ایکسپٹ نہیں پوچھ رہی کرنا، ہوں. ایکسپٹ نہیں کرنا، ایکسپٹ اس لیے نہیں کرنا. میری بات سنو کہ یہ قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کو آپ ایکسپٹ کرنا ہے، سائنس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، کیونکہ سائنس نے کل بدل جانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں آپ کو یعنی کہ جو اس کی جو لاجک ہے وہ قرآن کی بیس پہ، تو اس لاجک کو ہاں جو تو ہے وہ آپ نے قرآن کو ایکسپٹ کرنا ہے. قرآن پہ آپ نے ایمان رکھنا ہے. ہاں جی، قرآن پہ بات یقین رکھنا ہے، قرآن پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، نہ کہ سائنس پہ آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے. یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ سائنس پہ ایمان کا مضبوط ہو رہا ہے اور اس کے
جو ہے وہ قرآن کی طرف نہیں آ رہے کہ قرآن مجید میں کیا باتیں ہیں، اور نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہی تفسیر پڑھیں گے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے سرے سے کہ پہلے صدی کے جو لوگ تھے اور دوسری صدی کے لوگ ہیں اور تیسری صدی کے لوگ ہیں، وہ اس پہ آلریڈی باتیں کر چکے ہیں پوری طرح. اب وہ ساری باتیں کر چکے ہیں سائنس کے حوالے سے، لیکن وہ کبھی نہیں آئیں گے اس کی طرف. وہ پڑھتے نہیں سرے سے قرآن مجید کو، نہ تفسیر کو پڑھتے ہیں، وہ سائنسی کتابیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی کتابیں اور بڑی بڑی کتابیں اور ریسرچ، چونکہ وہ سب عقل ہے، عقل والی چیزیں ہیں. یعنی آپ کے عقل میں 5 اس کے وزیر ہیں، تو حواس خمسہ میں جو بھی چیز آئے گی نا، آپ کو اس کا مزہ آتا ہے، چسکا آتا ہے آپ کو. یعنی کوئی سائنس میں آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ دکھائی دی، آپ کو خوشبو سنگائی گئی، آپ کو اپنے چھو کے دیکھ لیا اس کو، چیز کو، بات سمجھ رہے ہیں. جو بھی چیزیں حواس خمسہ میں آ گئی، آپ کا عقل بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور عقل جو آپ کی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں، چونکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دین جو ہے، دین یہ عقل کی کتاب نہیں ہے، عقل نہیں ہے یہ، بلکہ ہم عقل سے اوپر جا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں، ہم ماوراء الطبیات جا رہے ہیں. جو سائنس چیزیں اب ایجاد کر رہی ہے، اس سے یہ باتیں اور اس سے اگلی باتیں اور اس سے اگلی باتیں، وہ سب ہمیں رسول بتا کے جا چکے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. کہ وہ جو چیزیں نہیں سمجھ رہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ نہیں پڑھ رہے نا. وہ وقت آنے کے پاس ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی جائیں گی، تو ہمیں جو ہے ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پہ مضبوط ہوتا ہے، نہ کہ سائنس پہ مضبوط ہوتا ہے. سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے ان چیزوں کے بارے میں، ابھی تو اس نے آگے جانا ہے. وہ خود کہہ رہی ہے ہمیں بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی تو وہ جو ہے وہ جو دھماکہ ہوا تھا، اس تک بھی پہنچے ہیں، اس سے پہلے نہیں بگ پہنچے. اس سے بینگ پہلے سر. کیا تھا، بگ بینگ، اس سے اوپر کہاں گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عقل میں آ جائے اس کا بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو. لیکن ہم لوگ وہی پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور جو وہی ہے نا، وہی آپ کے عقل سے اوپر آپ کے لطائف ہوتے ہیں، لطائف جو کہ بڑے خاص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس سے اوپر جو ہے وہی ہوتی ہے جو کہ پیغمبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے خبریں لے کے دیتا ہے جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو وہ خبریں دیتا ہوتا ہے جس کے کبھی آپ کی عقل، آپ کے لطائف انسان کی پہنچ ہی نہیں اس طرح سے وہاں تک. اوے سنا کتنا لمبا لے گئی مجھے، کتنا، اور میں کیوں تیرے ساتھ چل پڑا. یہ اچھی بات ہو گئی، چلو اچھا ہو گیا آپ آج تشریف لائی. تو ہم کیا موضوع کہہ رہے تھے، یہ ہم کہہ رہے تھے کہ سیدہ عائشہ فرما رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میری تجارت میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی تھا، اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں. ابو بکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے، اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا. یعنی تنخواہ لینا شروع کر دی انہوں نے، ابو بکر صدیق نے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق جو ہیں، ابو بکر صدیق مسلمانوں نے آپ کا 2000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، 2000. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے اہل و عیال کا خرچ زیادہ ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. پھر مسلمانوں نے 500 درہم کا اضافہ کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ، چونکہ وہ کام میں لگ گئے نا. اگر اس کام میں لگتے تو پھر وہ باقی یہ کام نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ بنی اسرائیل کو آیت کریمہ ہے، اور مسلمانوں کو اپنی فکر ہے کہ کیا ہم لوگ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ان کے زمرے میں آ جائیں، ان کی لسٹ میں آ جائیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری بحث ہو رہی ہے اس پہ، اور ساری کی ساری بحث کرنے کے بعد وہ سارے حناف کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ بھی سب کے فتویٰ جات سارے بیان کر کے فتویٰ جات، اس کے بعد پھر آپ کو آخر میں بتاتے ہیں کیا. اب ایک نقطہ بحث طلب رہ گیا ہے کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت لیں تو کیا ان کو آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں. میرا یہ گمان ہے کہ اگر علماء اس معاوضے کو اپنی عبادات کا معاوضہ سمجھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اجر اخروی کے مستحق نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادات تو محض للہ فی اللہ ہیں، وہ محض پابندی اوقات کا معاوضہ لیتے ہیں، تو پھر ان کو اجر اخروی کی امید رکھنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہ اجرت تو لینی چاہیے ان کاموں پہ بھی، پڑھنے پڑھانے پہ بھی، قرآن پاک کی تعلیم پہ بھی لینی تو چاہیے. یہ تو ثابت ہو چکا ہے، چونکہ کوئی آپ کو وظیفہ نہیں دینے والا. اور اگر علماء کام اور ہنر میں آ گئے نا، ہنر سیکھنا شروع کر دیا، تو کبھی وہ جو ہے وہ کبھی پھر لوگوں کا دین خراب ہو جائے گا. پھر جاہل لوگ آئیں گے اور بیٹھیں گے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، اور پھر وہ تعلیم دینا شروع کر دیں گے. تو وہ تو ٹھیک ہے، جائز تو ہوگا، لیکن کیا ان کو ثواب ملے گا؟ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نیت کا معاملہ ہے.
اگر تو وہ نیت ان کی اپنے وقت کی پیسہ لینے کی ہے تو پھر تو ان کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ آپ کو قرآن ہی سنانے کے پیسے لے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہوئے ہوئے، چلو یہ بھی بہت لمبی بات، اس میں میں نے واقعات سارے جو ہے نا وہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں، صرف وہ ایسے میں صرف آپ کو جو مسائل آ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال یہ ذرا ایک آیت ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں بس، اور اس کے بعد پھر بس کرتا ہوں میں۔ یہ ذرا دیکھ لیں ایک آیت دفعہ ہم نے کون سی آیت پڑھی، یہ دیکھو یہ آیت پڑھی ہم نے کہ یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی، انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ جو میرا وعدہ ہے وہ پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلتو، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اور وہ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس پر سب سے پہلے کافر نہ بنو، ولا تشترو، اور نہ خریدو یا نہ بیچو، بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون، اور میری جو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ساری آیات تھیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آگے پڑھتے جائیں گے، ہلکا ہلکا سمجھیں گے، ایک ایک بات بھی سمجھ آئی نا تو یہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آیات قرآن مجید میں آیات مختلف آیا کریں گی، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ کو جو ہے آپ کو اس کا بہت مزہ آنے والا ہوگا، کبھی وہ کہیں گے یار یہ ہماری آیت ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو وہ اس کا آپ کو جو ہے نا آپ کی توجہ نہیں رہے گی، لیکن آپ نے سمجھنا ہے قرآن مجید کو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی کل آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے آپ کو ضرور جو ہے وہ کان لگا کے سمجھنا چاہیے اور چیزوں کو غور و فکر کرنی چاہیے آپ کو۔ میں آج کل بہت تھکا رہتا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں، کافی صبح سے کام کرتا ہوں تو موڈ بھی نہیں رہتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے انشاءاللہ فری ہوں گے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ بہت سخت گرمی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ گرمی ہے، بجلی 5 منٹ کے لیے آتی ہے۔